جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام ہی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اسلام کا مطلب ہے سلامتی کے ساتھ، یعنی اس کا پورا مطلب ہوا سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین تھا نا، اس کی کمپلیشن کا اعلان نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی کر دیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی یہ آیات نازل فرمائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ کتنا واضح پیغام ہے کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن صحابہ کرام سے گواہی لینے کے بعد، اپنی رسالت کا پیغام پہنچا دینے کی گواہی لینے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کو گواہی دے دینے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو کہ میں نے کوئی چھوٹی ایسی بات جو کہ تمہیں جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہو، وہ میں نے تمہیں بتانے سے چھوڑی نہیں ہے، میں نے اس بتا بھی دیا اور اس کو کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ اور اسی طرح سے کوئی چھوٹی ایسی بات جو خدا نخواستہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی تھی، میں نے تمہیں اس کے بارے میں رہنمائی بھی فرما دی اور اس سے منع بھی کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں، اور جبکہ ہم نے جان لیا کہ دین کا مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنے معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہم پر خوشی آئے گی تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا، اور ہم پر اگر کوئی غم آئے گا تو پھر ہمارا کیا ایکشن ہوگا، ہم کیا کریں گے، یہ تمام معاملات جو ہیں اللہ رب العزت نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچا دیے، بتا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی نا، ان تمام چیزوں کا عملی نمونہ تھی۔ قرآن پاک میں احکامات نازل ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے تھے اور عملی زندگی میں نمونہ بھی پیش کیا کرتے تھے۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی قسم کا بھی ہمیں اس سے ہٹ کر کوئی عمل ریکوائرڈ ہے، یا اپنی خوشی کے طریقے جو ہے ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، یا اپنی غمی کے جو مواقع ہیں ان کے لیے کسی اور رہنمائی کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں سب کچھ بتا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت جو ہے وہ ہماری مکمل رہنمائی فرما رہی ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رستے سے گزر رہے تھے اور وہاں دیکھا کہ کوئی خاتون اپنے بچے کی وفات پر اپنی بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی، چیخ و پکار کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ صبر کر۔ اور اس عورت نے پلٹ کے جواب دیا کہ آپ کو کیا پتہ کہ مجھ پر کیا بیتی ہے، مجھے صبر کرنے کا جو آپ نصیحت کر رہے ہیں تو آپ کو کیا معلوم، میرا بچہ فوت ہوا ہے، میں نے اپنا بچہ کھویا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ کو اس کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، تو کسی نے پیچھے سے آ کر اس خاتون کو بتایا کہ تم جانتی ہو یہ کون تھے؟ یہ تو اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب خاتون کو یہ پتہ لگا تو وہ دوڑی گئی اور اس نے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ کا صبر ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کس قدر خوبصورت رہنمائی ہمیں مل گئی کہ مرنے جینے کے معاملات ہم سب کے ساتھ لگے رہتے ہیں، تو ہمیں مرنے کے موقع پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ آنکھ سے آنسو بہنا تو ایک فطری عمل ہے، لیکن منہ سے شکوہ نہیں ہونا چاہیے، منہ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنے عمل سے، اپنی بات کے اظہار سے۔ اسی طرح سے خوشی کے مواقعوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا عقیقہ کرو، یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہمیں۔ تو یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ وہ سیلیبریشن ہے جو دین بتا رہا ہے ہمیں کہ آپ نے سیلیبریشن کیسے کرنی ہے۔ آپ اس میں جانور ذبح کریں، اس کا گوشت کچا یا پکا آپ لوگوں میں بانٹیں، ہمسایوں میں بانٹیں، رشتہ داروں میں بانٹیں، ان کی گیٹ ٹوگیدر کریں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو بلائیں، اپنے گھر کھانا کھلائیں پکا کر، جیسا بھی آپ کرنا چاہیں۔ تو یہ ایک رہنمائی مل رہی ہے نا کہ ہم نے خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے، یعنی کہ وہ رب العالمین اللہ یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کو خوشی کے اظہار کی ضرورت بھی پڑے گی، جس مخلوق کو میں پیدا کر رہا ہوں وہ خوش بھی ہوگی، غمگین بھی ہوگی، تو اس نے کیا ہمیں اس رہنمائی سے نعوذ باللہ من ذالک محروم رہنے دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، دین ہمارا دین فطرت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے۔
ہمیں تخلیق کرنے والا ہے تو اس کو سب کچھ معلوم تھا، اس لیے اس نے ہر چیز کی رہنمائی دے کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ اب آپ دیکھیے کہ احسن عمل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو دیکھنا ہے تم سے کہ احسن عمل کون کرنے والا ہے۔ اب یہ پوری زندگی کے لیے ہے، اللہ نے اس کو واضح کر دیا کہ میں نے زندگی اور موت بنائی ہی اسی لیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دینی زندگی اس لیے بنائی ہے اور دنیاوی زندگی اس لیے بنائی ہے کہ دینی زندگی کے اندر تم دین کے احکامات کو فالو کرو اور دنیاوی زندگی کے اندر تم اپنی منچاہی خواہشات کے تابع رہو۔ نہیں، ایسا نہیں، پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہی گزرنی چاہیے۔ تقویٰ کا مطلب ہے کیا؟ ہر وہ کام جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میں وہ کام کروں، اور ہر وہ کام جس سے میرے رب کے ناراض ہونے کا خدشہ ہو میں اس کام کے قریب ہی نہ جاؤں۔ تو ہمیں ہر چیز کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ تو اب جب ہم یہ من گھڑت اپنے طریقے ایجاد کریں گے اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے یا اپنے غموں کے لیے ہم نے جو طریقے ایجاد کر لیے ہیں تو یہ قرآن اور سنت سے ٹکراتے ہیں، اور یہ کیونکہ بگاڑ اور فتنے کی وجہ بن سکتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دی گئی ہے کہ دیکھو کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس سے کہ ایمان کو نقصان پہنچے، اور یہ چیزیں ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اب مانے یا نہ مانے، آج ہم کسی چیز کی ابتدا کرتے ہیں، بنیاد رکھتے ہیں، تو وہ چیز جو ہے وہ منون وہی نہیں رہتی، کیونکہ ہماری کوئی بات یا ہماری کوئی لائف سٹائل جو ہے خدا نہ خواستہ استغفر اللہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس کو محفوظ کر لیا جائے گا اور یہ ایسے ہی بالکل سیم ٹو سیم آگے کی نسلوں میں منتقل ہوگی، بلکہ یہ تو نمک مرچ کے ساتھ مسالوں کے ساتھ آگے جائے گی۔ آج کچھ کرتے ہیں، آپ ایک بات کی مثال لے لیجئے کہ ہم دو لوگ جب آپس میں ایک بات کرتے ہیں اور جب وہ تیسرے بندے کو پہنچائی جاتی ہے اس بات میں فرق پڑ جاتا ہے، چوتھے بندے تک جاتی ہے اور فرق پڑ جاتا ہے، ایون یہ کہ 10 11 12 جب 13 لوگوں میں پہنچتی ہے وہ بات تو پھر وہ بالکل ہی چینج ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو چیز ہم آج جس چیز کے ہم بانی بن جاتے ہیں وہ چیز ہماری اگلی نسلوں میں جب منتقل ہوگی نا تو وہ ایک ایمان کا درجہ ہی لوگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ ٹھیک ہے ہمارا مال ہے، ہم کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور خرچ کرنا بھی ہمارا حق ہے، لیکن اس خرچ کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس کو ہم مجاز نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اور من چاہے طریقوں میں خرچ کریں، اختیار اللہ نے دیا تو ہے، لیکن اس اختیار کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کی رہنمائی بھی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اب قیامت کے دن جو حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کٹہرے سے کسی بنی آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، اور اس میں پہلا سوال کیا ہے کہ تجھے میں نے 60 سال کی 70 سال کی 80 سال کی زندگی عطا کی، بتا کہ تو نے اس زندگی کے اندر کیا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا۔ اسی طرح سے اس زندگی کا جو پرائم حصہ تھا، جو بہترین ٹائم تھا، بھرپور صلاحیتوں کا ٹائم تھا، یعنی کہ جوانی، اس پیریڈ میں تو نے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا، میرے دین کے لیے کیا کیا، اس کتاب کے مطابق تو نے کیا عمل کیا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو مال تو نے کمایا وہ کہاں سے کمایا، فرسٹ آف آل کہ اس کے سورسز کیا تھے جو تو نے مال کمایا، اور پھر اس مال کو خرچ کہاں کیا، کن جگہوں پر خرچ کیا۔ تو مجھے بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے ہم سے کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا، تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی تھیں ہم نے ان کی سیلیبریشنز پہ اس مال کو خرچ کر دیا، ہم نے جشن منائے اس کے لیے، ہم نے برتھ ڈے کیکس بنوائے اور ہم نے خوب ہنگامہ کیا، ہلہ گلا کیا۔ ہم یہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، جبکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت سے ایسی رہنمائی نہیں ملتی۔ سب کچھ تھا اس دور میں بھی، ہر دور کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات رکھے تھے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دور میں اتنی فیسلٹیز نہیں تھی اس وجہ سے ایسا نہیں ہوا، جذبات تو تھے، لوگ تو موجود تھے، سب کچھ تھا، لیکن ایسا نہیں کہ ایسی رہنمائی نہیں ملی۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کیا چیزیں جو ہیں ہمارے آڑے آ سکتی ہیں، ہمارے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں، اللہ اور نبی کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں نا اس کی بالکل خوشی منانی چاہیے، اس کی ضرور سیلیبریشن کس سینس میں ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، سجدہ شکر بجا لائیں اس نعمت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔
اور اس کے اوپر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت آپ نے ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کو اپنے حکم کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے تابع رہ کر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نعمت کا سب سے بڑا شکر یہ ہے، ہم اس شکر کو خود ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے جیسے میرا دل چاہے گا میں وہ طریقہ اختیار کر کے شکر ادا کروں گا، نہیں، شکر کیسے ادا کرنا ہے، سیلیبریشن کیسی کرنی ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس مکمل گائیڈنس اور رہنمائی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو غلوف پسند نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں غلوف پسند نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کیا، جو ان نبی پر ایمان نہیں لے کر آئے، مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوا کوئی بھی عمل یا ان کے عمل سے مشابہت رکھنے والا کوئی بھی عمل جو ہے ہمارے لیے خیر کا کیسے ہو سکتا ہے، احسن عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے، آپ پرانے اپنے فادرس میں چلے جائیں تو وہ یہ سیلیبریشنز نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہی ادا کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہ ہر سال سیلیبریٹ کرنا، جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت تو سب لوگ خوشی مناتے ہیں، مٹھائی بھی بانٹ دیتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کو پھر ہر سال اسی دن سیم ڈے سیلیبریٹ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اے انسان تو رفتہ رفتہ کشاں کشاں اپنے رب کی طرف رواں دواں ہے، تو یہ خوشی کا مقام تو نہیں ہے نا، یہ تو فکر کا مقام ہے کہ ہر میری زندگی کا گزر جانے والا ایک دن جو ہے مجھے اپنے رب سے قریب کر رہا ہے، میری قبر سے قریب کر رہا ہے۔ تو ہمیں یہ احساس غالب ہونا چاہیے کہ ہمارا سفر آخرت شروع ہے، چاہے وہ ہمارا بچہ ہے، چاہے ہم ہیں، چاہے ہمارے بزرگ ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کے لیے، ہر عمل کے لیے ہم اللہ رب العزت کو جواب دہ ہیں، اور خدارہ ایسی چیزیں جن کے لیے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ قطعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی مخالفت میں ہم 2 روزے رکھیں گے، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں ان سے زیادہ، مگر جو عمل یہ کرتے ہیں ہم اس سے ہٹ کر عمل کریں گے۔ یعنی کہ آپ سے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا محرم کا، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا۔ یعنی کہ کتنا واضح ہمارے لیے حکم موجود ہے کہ جو کام وہ کرتے ہیں، جن معاملات وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم باقی معاملات میں بھی تو ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، دیکھیے کہ جو کوئی فائدے کی چیز ہے، جیسے اگر کسی نے کوئی چیز ایجاد کر دی ہے کہ نان مسلم ہے، انہوں نے ایجاد کر دیا ہے لیکن وہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے، ہم اس کو تو مطلب ظاہر ہے کہ ایک ہماری نیسیسٹی ہے، اس کو ہم تو کر رہے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی رسومات ہیں، جو ان کا تہذیب و تمدن ہے، وہ تو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے نا، وہ چیزیں تو نہیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مخالفت کرو، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہیں، کیا وہ ہمارے جو تہذیب و تمدن ہے اس کو اپناتے ہیں؟ ہم تو ہیلو ہائی کا جو ہے سٹائل اپنا بیٹھے ہیں، ہم تو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون اور گڈ نائٹ کا رواج جو ہے وہ اپنا بیٹھے ہیں، لیکن کیا انہوں نے شب بخیر کا، کیا انہوں نے صبح بخیر کا یا السلام علیکم کا رواج جو ہے وہ اپنے اس میں معاشرے میں قائم کیا ہے؟ نہیں کیا۔ وہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں جبکہ ہم لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ہمارا جو نظام زندگی ہے، ہمارا جو نظام تعلیم ہے، ہمارا جو نظام سیاست ہے، ہم سب چیزیں جو ہے وہ ان کی تقلید میں کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام سے دور کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بچوں کو نہیں بتاتے، ہم سیرت نہیں پڑھاتے، ہم صحابہ کی سیرت نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی چیزیں نہیں سیکھ پا رہے ہیں، اور ہم کچھ بھی نام دے دیں، ہم اپنے ان من گھڑت طریقوں کے لیے کوئی بھی دلیل دے دیں، کوئی بھی مثال دے دیں، لیکن یقین جانیں کہ ہمارے اپنے دل اس بات پر گواہ ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے۔ یہ ہم نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے اور اس کی پیروی اور اس کی تقلید میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے محفوظ رہیے۔ ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت اچھے اچھے کام ہیں جس کے بارے میں دین اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اگر ہم وہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی سکون ہوگا،
ہماری خوشیوں کے طریقے بھی بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ سیلیبریٹ ہو سکیں گے، اور ہمارے جو غم ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے غم کا باعث نہیں بنیں گے انشاءاللہ، دنیاوی اور اخروی جو ہے غم کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ ہمارے لیے کامیابی اور راحت کا باعث بن جائیں گے اگر ہم اس کو دین اسلام کے اس میں رہتے ہوئے، دائرے میں رہتے ہوئے منائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ویژن کو براڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن کی تعلیمات کو سمو سکیں، تاکہ ہم حدیث کی تعلیمات کو اپنے اندر سمو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔